بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, 2 امپورٹنٹ ترین ایشوز پہ آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو اکنامک فرنٹ کے اوپر ہے کہ موڈیز کی ایک ابھی ریسنٹلی آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگز کو سلائٹلی ہلکا سا امپروو کیا ہے. ایک تو اس کے بارے میں, اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا IMF کا پروگرام ہے, اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے جو لوکل باڈیز کا لا اپروو ہوا ہے, اس کی تفصیلات میں آج چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بہت شکریہ. بہت ہی اہم موضوعات ہیں سارے ہی, لیکن یہ جو موضوع ہے نا پبلک ریپرزنٹیشن کا لوکل گورنمنٹ پہ, آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں شروع دن سے یہ بحث ہے اور یہ ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں ہونے دیا جاتا, اور جو بھی صوبائی اور وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اپنی مرضی سے اس سسٹم کو مینپولیٹ کرے اور سسٹم کو چلائے. پرویز مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کوشش ہوئی تھی, لیکن اس وقت بھی یہ سسٹم پوری طرح امپلیمنٹ نہ ہوا اور نہ چل سکا. پھر عمران خان کے دور میں جو ڈائریکٹ الیکشنز کی بات ہوئی میئر کے حوالے سے, لیکن وہاں پہ بھی کچھ پروگریس نہیں ہو سکی. اب جو ریسنٹ جو ایشو ہے ابھی اس وقت کا اسلام آباد کی حد تک, باقی صوبوں کی تو ابھی چھوڑیں, اسلام آباد میں جب سے آخری میئر گئے ہیں یہ PTI کے, اس کے بعد سے یہ معطل ہے نظام ایک طرح سے لوکل گورنمنٹ کا, اور 2-3 سال ہو چلے ہیں اس کو. اور 2022 میں کوشش بھی کی گئی انتخابات کروانے کی, لیکن ان کو پھر اس نام پہ ملتوی کیا گیا کہ یونین کونسل کا نمبر بڑھایا جانا ہے PDM کی گورنمنٹ نے کہا, تو 100 سے 125 کر دی گئیں. اور پھر ان کی جو وہ ہے حلقہ بندیاں, ہاں جی حلقوں بندیاں, ان کی ڈیمارکیشن کے حوالے سے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم چاہیے تو انتخابات نہیں ہو سکتے, اور پھر وہ آگے ڈیلے ہوتے چلے گئے. پھر سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں انٹروین کرتا رہا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب دوبارہ کہا گیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جناب انتخابات کرائیں, تو جب کہ انتخابات ہونے کی تیاری ہو رہی تھی تو اچانک سے 2015 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اسلام آباد کے حوالے سے, اس میں ریسنٹلی یہ جو آج کل میں سیشن ہوا ہے اس میں وہ ترمیم کر دیتے ہیں قومی اسمبلی میں, اور وہ ترمیم سینٹ میں بھی پاس ہو جاتی ہے, وہ ترمیم وہ لا بن جاتا ہے. اور وہ ایک طرح سے یہ جو انتخابات ہیں مقامی حکومتوں کے اسلام آباد میں, ان کو یہ ڈیلے کرنے کی کوشش ہے. اب اس کے 2 پہلو ہیں جن پہ میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں جناب عالی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پبلک ریپرزنٹیشن, آپ شاید پولیٹیکل فیئر کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاپولر نہیں ہے گورنمنٹ موجودہ حکومت اور اتحادی, تو اگر یہ انتخابات ہوئے تو ان کے کوئی ایسے نتائج آئے جس طرح کہ 8 فروری کے نتائج آئے تھے, تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو ایک تو وجہ یہ سمجھی جا رہی ہے ان کو ڈیلے کرنے کی. اس کا ایک اور حل جو انہوں نے نکالا اس قانون کی روشنی میں, وہ بھی بڑا دلچسپ و عجیب ہے, اور وہ مقامی نمائندگی کے جو اصولوں کے میرا خیال ہے کہ بالکل ہی الٹ جا رہا ہے. اس پہ آپ بھی اپنی روشنی ڈالیے گا, میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پہلے تھا کہ یونین کونسل کے انتخابات ہوتے تھے تو چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا. دیہات میں اس کو نائب ناظم کہتے تھے ہم. اور اس کے بعد جناب یہ آگے وارڈز کے کونسلرز آتے تھے اور ریزرو سیٹ ہوتی تھی. اب جو نیا قانون لائے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو چیئرمین اور وائس چیئرمین, ایک تو انہوں نے جو یونین کونسل 125 کر دی, دوسرا انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا جو الیکشن ہوگا اسلام آباد میں یہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا. اس میں انہوں نے ایک یونین کونسل کو 9 وارڈ میں تقسیم کر دیا, 9 وارڈوں میں مینج کرنا آسان. ہاں جی, 9 کونسلر منتخب ہوں گے. پھر یہ 9 کونسلر مہتاب صاحب جو 4 ریزروڈ سیٹیں ہیں, ٹھہر جائیں, نوجوانوں کی, اقلیت کی, مزدور کی اور خاتون کی, یہ 9 جو ہے نا یہ منتخب کریں گے, تو یہ ہو گئے 13. پھر یہ 13 مل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے. مینج کرنا آسان ہو رہا ہے نا, خرید و فروخت کرنی آسانی اور ہوتی پھر ہے. چیئرمین کے بعد وہ جو میئر بنے گا وہ پھر وہ چیئرمین منتخب کریں ڈائریکٹ گے. الیکشن میں اتنے بڑے حلقے کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ بھائی جان, ڈرتے ہیں کہ یار لوگوں کی جو منشا کے مطابق اگر کوئی یونین کونسل کا چیئرمین آ گیا, مقصد یہ ہے کہ تو یہ بالکل ایک ہائی جیک کرنے کا پلان سمجھا جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ایک بات مجھے اور کرنے پبلک ریپرزنٹیشن سے دور کرنے کو. لوکل گورنمنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, اسلام آباد میں بھی اور چاروں صوبوں کے اندر بھی. اور پرابلم یہ ہے کہ اس نظام کے ساتھ ٹیمپرنگ نہ کریں, مہربانی کریں. مشرف کے زمانے کی بات آپ نے کی, مشرف کے زمانے میں ناکام ہونے کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کیوں ناکام ہوا تھا. آپ نے جو لوکل گورنمنٹ اس زمانے میں بنائی تھیں,
آپ نے ایڈمنسٹریٹو پاورز تو اس کو دے دی جی، لیکن فائنینشیل پاورز نہیں ٹیکسیشن دی کی تھی، پاور بھی نہیں دی تھی، فائنینشیل پاورز نہیں تھی. ایون کہ وہ جو پولیس کی کنٹرول کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا. اب پرابلم میں آج کی بات کرنا چاہتا ہوں. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت ہم نے صوبوں کو تو ریسورسز بہت سارے دے دیے ہیں، لیکن صوبے اپنے ریسورسز کو PFCs نہ کر کے ڈسٹرکٹس اور لوکل گورنمنٹس تک اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حق ہے. تو ایک طرف تو یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف یہ PFCs کے تحت ڈسٹرکٹس کو اور لوکل گورنمنٹس کو پیسے فراوانی کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ پاورز بھی دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں ان کے پاس، کہ یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یہ خود بھی ٹیکسز امپوز کریں. ہاں جی، اور امپوز کر کے اپنے ریسورسز بھی جنریٹ کر امریکہ میں جس طرح نظام ہے. جی بالکل. تو یہ وہ کمیاں ہیں جن کمیوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نالی گلی کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے 75 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں SDGs کے نام پہ، جو لوٹ مار ہے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے رکھے ہیں، لوٹ مار ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے. کل جس طرح سے ہم نے ایک نظام کا ذکر کیا تھا جو ظلم کا نظام ہے، اس ظلم کے نظام کی ایک اور مثال یہ SDGs کا پیسے بھی ہیں، اور یہ تمام پارلیمنٹیرینز کو ملتے ہیں. اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. یہ 50% رشوت کے طور پہ MNAs کے پاس رہ جاتا ہے. مل جل کے کر لیتے ہیں نا، کچھ مل جل کے نہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، مل جل کے ڈکیتی کر لیتے ہیں جی. لیکن مقصد یہ کہ ایک جو پوری اسپرٹ ہے لوکل گورنمنٹ کی، پبلک ریپرزنٹیشن کی، آپ اس چیز کو اس سے دور کر رہے ہیں امنگ دی پولیٹیکل فیئر، اور پھر دوسرا آپ مینوپولیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لولی لنگڑی جو پھر آپ نے اگر مقامی حکومت بنانی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ بس یہی ہے کہ ایک ڈنگ ٹپاؤ کام چلانا ہے. اچھا، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے میں کروں. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو امپروو کی ہے. CAA2 کر دی ہے جو CAA3 تھی پہلے. تو انہوں نے کہا جی جو ایکسٹرنل ورنیبلٹیز ہے پاکستان کی ان میں کمی واقع ہوئی ہے. ایک بات کر کے میں آپ کی طرف گیند پھینکوں گا، وہ یہ ہے کہ پہلے مہینے کے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے فگرز آ گئے ہیں، جو پاکستان نے $19 بلین سے زیادہ کے انفلوز جنریٹ کرنے ہیں تھرو لونز، وہ صرف $436 ملین ہوئے ہیں. اور یہ پچھلے سال $2.8 بلین تھے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، 2.89 ہے ایکچولی 2.9. وہ وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں سعودی عرب نے $2 بلین کے ڈپازٹس دیے تھے، اور $500 ملین پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک کوئی انہوں نے پروکیورمنٹ کی تھی، تو وہ لون بھی تھا. تو 2.5 بلین یک مشت آ گئے تھے، جس وجہ سے وہ جمپ کر گیا تھا. اس سال جو ہے وہ صرف $436 ملین ملے ہیں. تو اب چیلنج ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا، جس میں $5 بلین سعودی عرب کے ہیں جو رول اوور کروانے ہیں، $4 بلین جو ہیں وہ چائنا کے ہیں جو رول اوور کروانے ہیں، ابھی تک نہیں ہوئے. 7 تاریخ تک IMF کا کیلنڈر آ چکا ہے، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہوگی تو سپٹمبر میں بات جائے گی. مجھے سپٹمبر میں مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن میری کام علمی کو معاف کر دیں آپ جی. تو میں یہی سوال آپ سے پہلے آپ نے کہا جی $436 ملین، اور باقی آپ نے ابھی خدشات کا اظہار کیا ہے یا ابھی ڈیلے کا اظہار کیا ہے. تو پھر یہ جو موڈی کا موڈ جو ہے وہ کیوں بہتر ہو گیا؟ یہ کیا حوصلہ افزائی کے طور پہ پھر کرتے ہیں کہ شاید یہ بیسیکلی لوگوں کو کہا جا سکے کہ ہاں یار ہم ان کے ساتھ ہیں. انگیج کیا تھا فائنانس منسٹر نے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے. اور بلکہ یہ کنٹریری ٹو فیکٹس ہے نا بیسیکلی. تو بیسیکلی کنٹریری ٹو فیکٹس نہیں ہے، بیسیکلی ہم بڑھ رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں مجھے سپٹمبر میں مشکل لگ رہا ہے؟ چونکہ جب LOI پہ سائن ہو جاتا ہے تو حکومت پاکستان ریکویسٹ بھجواتی ہے بورڈ کو، اس میں 2 ویکس چاہیے. تو اگر آج وہ کنفرمیشن آ جائے، فرض کریں آج آ جائے، اور کل LOI پہ آپ سائن کریں، تو اس میں کم از کم بورڈ کے پاس جانے کے لیے 2 ویکس کا پیریڈ چاہیے. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید سپٹمبر کے آخر یا اکتوبر میں چلا جائے. ابھی مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ سپٹمبر تک یہ. ہاں، لیکن جو موڈی جیسی تنظیمیں ہیں یہ کوشش تو کر رہی ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے. ہاں وہی
کریڈٹ ریٹنگ ان کا موڈ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے. وہ ایک حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باہر والوں کو بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یار ہم ان کے ساتھ ہیں, ذرا ان کو کچھ کرو. تو لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ امید ہے چلے سپٹمبر نہیں تو اکتوبر کے آغاز میں ہو جائے گا, ہو جائے گا. یہ دعا کرے ہو جائے. کچھ چیلنجز ایسے ہیں, مجھے آخری بات کرنے دیں, یہ بھی مجھے ہائی لائٹ کر لینے دیں. مایوسی نہ پھیلائیں. مایوسی نہیں پھیلا رہا. ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے نا اس میں میجر شارٹ فال آ رہا ہے. وہ بھی کر لیں گے کور ہم, کوئی بات. کیسے کر لیں گے؟ جو اسحاق ڈار صاحب کے وقت کے آپ کو یاد ہے, اس وقت بھی آپ جیسے میڈیا کے جو سارے ساتھی ایک بات تھے سن لیں, بڑا کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یار کچھ ہو جائے گا. بات سن لیں, اس مہینے کا جو ٹارگٹ ہے 3 دن بعد ہے نا, ہاں 50 سے 80 ارب روپے کے درمیان شارٹ فال ہوگا. ٹھیک ہے, کر لیں گے نا کچھ نہ کچھ یار. کدھر سے کر لیں گے؟ اگلے مہینے کچھ کر لیں گے یار. اگلے مہینے سے زیادہ شارٹ فال آئے گا تو پھر اور آگے اس سے اگلے مہینے کر لیں گے یار. آئی ایم ایف منی بجٹ لینے کے لیے بات کرے گا تو وہ دے لیں گے. ہم کہیں گے ہم نے سیاست ختم کر لیا, ریاست کو بچایا, اور ٹیکس لگائیں گے, لگا لیں گے. اچھا لیکن پہلے ٹیکسوں کو ان کو بھگت لینے دیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے منظرنامے میں پیش کیے ہیں, لیکن امید رکھنی چاہیے. اس وقت بھی دیکھیں اسحاق ڈار کے وقت بھی کوشش یہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے میڈیا کے بہت سارے ساتھی کہ جناب کچھ نہیں ہونا, یہ نہ ہو, لیکن ہو گیا. اب بھی ہو جائے گا جیسے تیسے کر کے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. گردن عوام کی ہی دبائی جانی ہے. مزید ٹیکس کی پروپوزل نہ دے, اللہ کا واسطہ ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے اخراجات کو کم کریں نا. تو کوشش تو کر رہے ہیں نا یار, کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں پریکٹیکلی؟ ابھی آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور کی اس سے پہلے بات کی, اگر ان کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کسی اور جگہ پہ کھپائیں گے تو پیسے کہاں سے؟ ہاں سبسڈی کے پیسے کم ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. بڑی پیچیدہ صورتحال ہے اور اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی اچھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. عجلت میں, تیزی میں ہم تو حکومت سے یہی التجا کریں گے, کچھ ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کر لیں یا شارٹ ٹرم گین کے لیے آئی ایم ایف کے پیکج کے لیے آپ معاملات کو دیکھ لیں اور بعد میں پھر ایک مسائل کا انبار لگاؤ. تو میرا خیال ہے اجازت لینا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.